پارٹ 55 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے زیر سماعت کتاب ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، مترجم ہیں معارف اسلام پبلیشرز۔ اب آپ پارٹ 55 سماعت کر رہے ہیں۔ نواں باب اسلامی تہذیب و تمدن کے جمود اور زوال پہ آخری اسباب، صفحہ نمبر 282۔ اب جو عنوان ہم پڑھ رہے ہیں ملٹی نیشنل کثیر القومی کمپنیاں، وہ ہم آگے اس میں پڑھتے ہیں کہ جبکہ ان اہل نظر افراد کے مطابق ان کمپنیوں کا سرمایہ عام طور پر کام کے ان مراحل پہ لگتا ہے کہ جن کا میزبان ملک کے مقامی اقتصاد کی ضروریات سے کوئی ربط نہیں ہوتا۔ استعمار کے دور میں یہ سرمایہ اور یہ کمپنیاں عام طور پہ معدنیات اور زراعت کے امور کے متعلق ہوتی تھیں اور میزبان ممالک کے طبعی ذخائر سے بہرہ مند ہوتی تھیں۔ آج یہ میزبان ممالک میں صنعتی پیداوار کے کام کرتی ہیں، یعنی یہ کثیر القومی کمپنیاں تیسری دنیا کے ممالک میں کسی چیز کے فقط پارٹس تیار کرتی ہیں، پھر انہیں باہم جوڑنے کے لیے دیگر ذیلی کمپنیاں یا اصلی ملک کی طرف منتقل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کمپنیوں کی بلند سطح کی سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی اور پروگرام کے ذریعے فعالیت اس ملک کی اندرونی کمپنیوں سے رقابت کا موقع چھین لیتی ہیں اور انہیں بند کروا دیتی ہیں۔ انہی اہل نظر لوگوں کے مطابق ایسی کثیر القومی کمپنیاں اقتصادی تسلط کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان ممالک کے سیاسی امور میں بھی دخل اندازی کرتی ہیں تاکہ سیاسی صورتحال ان کے مفادات کے مطابق ہو جائے۔ اس طرح ان کمپنیوں کے کام کی وجہ سے ان ممالک میں معاشرتی یا ثقافتی سطح پہ بعض پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایسی اقدار اور عادات اپنے ہمراہ لاتی ہیں جو اس ملک کی مقامی تہذیب کے ساتھ سازگار نہیں ہوتی۔ نیا عنوان بین الاقوامی مالیاتی ادارے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ بعض ادارے کہ جن میں سے عالمی بینک اور IMF کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، یہ سب دوسری جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی سطح پر مالی امور کو منظم کرنے اور مالی بحرانوں کو روکنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ مثلاً 1930 کے عشرے کا مالی بحران قابل ذکر ہے کہ جس میں عالمی سطح پہ نرخوں کی تبدیلی اور رقابت میں کرنسی کے تقابلی قیمت گھٹنے سے عالمی اقتصاد کو شدید جھٹکے لگے۔ اگرچہ یہ ادارے دنیا کے اکثر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن طاقتور اور سابق استعماری ممالک کا ان اداروں کے بنیادی فیصلوں پر مکمل غلبہ واضح ہے۔ مثلاً IMF میں امریکہ کا 5واں حصہ ہے، کیونکہ ہر ملک کی رائے کی اہمیت اس کے حصے کی مقدار سے ربط رکھتی ہے، لہٰذا امریکہ کی رائے کسی فیصلے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ چونکہ ترقی پذیر ممالک اپنی مشکلات محض براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری اور ان کثیر القومی کمپنیوں کی فعالیت کی مدد سے حل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ دیگر ممالک سے قرضے کے تابع ہوتے ہیں۔ قرضہ حاصل کرنے کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہی ہے کہ ان بین الاقوامی اداروں مثلاً IMF اور عالمی بینک کی مدد حاصل کی جائے، لیکن اس قسم کے قرضہ جات حاصل کرنے سے ضروری نہیں کہ قرضہ لینے والے ملک کے اقتصاد پہ مثبت اثر پڑے، بلکہ اس کے برعکس یہ قرضے مختلف
اقتصادی بحرانوں کے موجب بھی بنتے ہیں، جیسا کہ 70 کی دہائی میں تیسری دنیا کے ممالک کا مقروض ہونے کا بحران ہے۔ اسی طرح یہ قرض جات کا حصول ان بین الاقوامی اداروں کی پالیسیوں کو قبول کرنے سے مشروط ہے، اور یہ پالیسیاں ان ترقی یافتہ سابقہ استعماری ممالک کے مفادات کو پورا کرتی ہیں۔ بعض دانشوروں کی رائے کے مطابق IMF اور عالمی بینک اپنے تسلط کے تحت ممالک کی اقتصادی ترقی کی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ ترقی پذیر ممالک صنعتی ممالک کے لیے اپنے دروازے کھول دیں۔ اسی قسم کی ترقی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہے قرض لیا جائے۔ کسٹم ٹیکس لینے سے لے کے اشیاء اور اجناس پہ عوام کے لیے ٹیکس کی معافی جیسی شرائط کہ جو تجارتی معاملات کو بہت ضرر پہنچاتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور بیرونی سرمایہ کاری کو آسان بنانا چاہیے۔ بالفاظ دیگر تیسری دنیا کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ترقی یافتہ ممالک کی اقتصادی حالت سے خود کو مطابق کریں۔ اس ترقی کے سفر پہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غیر ملکی قرضوں کے حصول کی خاطر IMF کے اقدامات پہ انحصار کریں۔ عالمی بینک اور IMF کے پسندیدہ قوانین اور تدبیر جن ممالک میں جاری ہوتی ہیں، وہاں یہ ان کی آمدنی کے تناسب میں بہت زیادہ خلل کا باعث بنتی ہیں۔ بہرحال IMF کے پروگرامز بین الاقوامی اقتصادی معاملات اور مغربی ممالک کے مفادات کے لیے سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ترقی پذیر ممالک کو اس وقت مالی تعاون حاصل ہوگا کہ جب وہ IMF کی شرائط اور سیاسی اقتصادی تدابیر کو اپنے ہاں جاری کریں گے۔ عنوان ہے عالمگیریت اور اس کے نتائج۔ ایک اور مسئلہ کہ جس کا آج کل دنیا تجربہ کر رہی ہے وہ عالمگیریت ہے۔ خلاصہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عالمگیریت کی ایک تعریف عمل یعنی کہ پروسیس کی صورت میں ایک منصوبے کی صورت میں کی جا سکتی ہے، یعنی بعض اہل نظر کے خیال کے مطابق ذرائع ابلاغ میں ترقی اور وسعت کی بنا پہ انسانی معاملات انتہائی سرعت اور آسانی سے انجام پا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ روز بروز ممالک کی حد بندیاں اور سرحدیں غیر اہم ہو رہی ہیں، اور ان ممالک کی حکومتیں غیر ملکی ہاتھوں میں کھیلنے پر مجبور ہیں۔ مجموعاً کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ایک چھوٹی سی کالونی میں بدل رہی ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں ایک معمولی مسئلہ ہو، وہ فوراً ساری دنیا کے مختلف نقاط میں نشر ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں ممالک اب مکڑی کے جالے کی طرح باہم متصل اور پیوست ہیں کہ انٹرنیٹ کے چینل نے بھی دنیا کو اس شکل میں لانے میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے تاکہ پوری دنیا میں ایک ہی تہذیب تشکیل پا جائے۔ ان کے مد مقابل دیگر اہل نظر لوگوں کے خیال کے مطابق عالمگیریت ایک سازش اور منصوبہ ہے کہ جسے ترقی یافتہ ممالک نے لاگو کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ترقی پذیر ممالک یا پسماندہ ممالک کو لوٹ لیں۔ ان کے نظریے کے مطابق عالمگیریت فقط تیسری دنیا کے نقصان میں ہے، کیونکہ جب حکومتوں کی حد بندیاں اور حکومتوں کا کسٹم کے قوانین اور قیمتوں پہ کنٹرول ختم ہو جائے تو ان ممالک کا اقتصاد بھی تباہ ہو جائے گا اور وہ ترقی یافتہ ممالک کے احکام و قوانین کے غلام بن کے رہ جائیں گے۔ انہی اہل نظر کے ایک اور گروہ کے مطابق عالمگیریت کے منفی اثرات صرف ممالک کی اقتصادیات تک محدود نہیں ہوتے،
بلکہ ان استعماری ممالک کی کوشش بھی ہے کہ اپنی تہذیب و کلچر کو دیگر ممالک پہ لاگو کریں۔ مثلاً امریکہ ہالی ووڈ کی فلموں کی صورت میں کوشش کر رہا ہے کہ امریکی کلچر اور طرز زندگی کو عالمی سطح تک پھیلائے۔ اس لیے بعض عالمگیریت کو امریکی ہونے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ ڈیموکریسی اور لبرل اقدار کے پرچم تلے ایک اور سیاسی اور ماڈل حکومتی نظام کی ترویج ایک اور مشکل ہے کہ جو تیسری دنیا کے ممالک کی خود مختاری کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ مغربی ممالک میں اس قسم کے نظام حکومت کی ترویج سے اس کوشش میں ہیں کہ پوری دنیا کے ممالک بالخصوص مشرق وسطیٰ کے ممالک کی حکومتوں کو اپنی پسندیدہ طرز حکومت سے مطابقت دیں۔ اس مقصد کے پیش نظر وہ ہر قسم کے اقدام سے دریغ نہیں کر رہے، لہٰذا عالمگیریت کمزور ممالک کی حکومتوں کے حالات اور سسٹم کو روز بروز تیزی سے تباہ کر رہی ہے، اور یہ چیز فقط ترقی یافتہ ممالک کے لیے سود مند ہے۔ مجموعی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ قدیم استعمار کا دور ختم ہو چکا ہے اور تحت تسلط ممالک خود مختار ہو چکے ہیں، لیکن جو صورت اب سامنے آ رہی ہے وہ قدیم استعمار سے کئی درجے زیادہ پیچیدہ اور مستحکم انداز سے اپنا کام کر رہی ہے۔ جدید استعمار مختلف زاویوں سے اس کوشش میں ہے کہ دیگر ممالک پہ اپنا نفوذ بڑھا کے ان ممالک سے فکری اور مادی ثروت کو نکالنے کے راستے بنائے کہ جو گزشتہ ادوار سے کہیں زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہیں۔ مشرق شناسی عہد حاضر میں مطالعہ ایک اہم سبجیکٹ مشرق شناسی ہے۔ اس حوالے سے کام کرنے والے مغربی دانشوروں کا دعویٰ ہے کہ مشرق کے بارے میں واقعیت پہ مبنی تحقیقات کے ساتھ انہوں نے اہل مشرق کو بہت سے مخفی نکات اور زاویوں سے آگاہ کیا ہے جن سے اہل مشرق بذات خود آگاہ ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ مارکسس بھی سمجھتا تھا کہ اہل مشرق میں اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو کھولنے اور نمایاں کرنے کی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا اس بارے میں ان سے تعاون کیا جانا چاہیے۔ آیا واقعاً یہ موضوع ایک علمی اور حقیقت پہ مبنی موضوع ہے جیسے کہ بہت سے مستشرقین کا دعویٰ ہے، یا جیسا کہ مغرب پر تنقید کرنے والے اہل نقد و نظر کا نظریہ ہے کہ یہ مسئلہ محض طاقت اور طاقت کو دوسروں پہ مسلط کرنے کا بہانہ ہے، یعنی استعمار گر اہل مغرب کی قوت و طاقت اور تسلط کی توجیہ کا ایک وسیلہ ہے۔ مشرق صرف یورپ سے متصل ایک ہمسایہ نہیں ہے بلکہ قدرتی دولت سے مالا مال یورپ کے سب سے بڑے مستعمرات میں سے ہے اور یورپ کی تہذیب کا سرچشمہ بھی ہے۔ نیز تہذیب و تمدن میں یورپ کا رقیب بھی ہے۔ مشرق شناسی کا موضوع بھی اسی موضوع کی ثقافتی اور نظریاتی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ اس طرح مشرق شناسی گفتگو کا ایک غالب مغربی موضوع ہے جو خاص اداروں، نصاب یا مطالعات اور استعماری بیوروکریسی پہ مشتمل ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا صفحہ نمبر 287 تک۔